خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دے دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے آمین کہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے جمعہ کے آنے کو اور جمعہ کی نماز کو اور خطبے کو اور سننے کو اللہ سب قبول فرمائے۔ یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ آئندہ جمعہ اللہ نے چاہا ہم جمع ہوں گے، جہاں کہیں جمع ہوں گے وہ رمضان کا مبارک مہینہ ہوگا۔ تو بس اب تقریباً ایک ہفتے سے کم باقی ہے رمضان مہینہ شروع ہونے کے لیے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مہینے کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ سب کو معلوم ہوگا یہ رمضان مہینہ اتنا امپورٹنٹ مہینہ کہ ہم قسم کھا کر کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی۔ بولو، ہمارے نبی نے کبھی بد دعا نہیں کی، لیکن جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہی ہے۔ اور حضرت جبرائیل نے کیا بد دعا کی؟ برباد ہو جائے وہ مسلمان، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے، دنیا آخرت سے بالکل ختم ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئے۔ اس پر ہمارے نبی نے آمین کہا ہے۔ اس لیے حضرت جنید بغدادی کا ایک جملہ ہے، جو رمضان میں نہیں سدھرا اب کون سے مہینے میں جا کے سدھرے گا؟ جس نے رمضان میں اپنا دل نہ بنایا کون سے ایک مہینے میں اپنا دل بنائے گا؟ اور حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، پورا سال اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچاتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو میرے دوستوں، کون سا مہینہ آ رہا ہمارے سامنے؟ رمضان مہینہ آ رہا ہے۔ یہ رمضان آنے سے پہلے یہ تو معلوم کرو کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ یہ نام ڈائریکٹ اللہ نے دیا۔ بولو، نام کس نے دیا؟ خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان، یہ محمدی مہینہ ہے، رمضان بولو اللہ کا مہینہ۔ اور قرآن کریم میں اس مہینے کا نام آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان مہینے کا نام قرآن میں آیا ہے، یہ ڈائریکٹ نام اللہ نے دیا اور اللہ نے کہہ دیا سب مہینے الگ ہوں گے، رمضان مہینہ میرا مہینہ ہوگا۔ تو رمضان کا ترجمہ کیا معلوم ہے؟ ترجمہ رمضان نہیں، رمضان کا ترجمہ کیا؟ ہاں، بہت سے کو نہیں معلوم ہوتا، لیکن سمجھ لو آنے سے پہلے عربی زبان میں یرمد ترمیز، رمضان کے معنی آتے کوئی کسی چیز کو جلانا، کوئی کسی چیز کو اور اتنا جلانا کہ اس کو راکھ بنا دینا، پاؤڈر بنا دینا اور پھر ہوا میں اڑا دینا۔ کسی چیز کو جلانا، خوب جلانے کے بعد بالکل پاؤڈر اور راکھ بنا دینا اور اس کو ہوا میں اڑا دینا۔
اب سوال ہوتا ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس میں کیا جلایا گیا، کیا راکھ بنائی گئی اور کس کو ہوا میں اڑایا گیا؟ تو بڑے بڑے علماء کرام نے لکھا رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو جمع کرتا ہے اور پھر جلا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو جو 11 مہینے میں ہم نے گناہ کیے، رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو جمع کرتا ہے۔ اللہ اتنا جلاتا اتنا جلاتا اتنا جلاتا اور اللہ پاؤڈر بنا کے اس کو ہوا میں اڑا دیتا اور اللہ کہتا جا میرے بندے تو نے توبہ کر لیا رمضان میں، ہم نے ایسے بنا دیا جیسے تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو یہ رمضان مہینہ بہت پیارا مہینہ ہے۔ تو اب رمضان مہینے میں 2-3 کام کرنے بتا دوں، میں جلدی سے آپ کو بتا دوں۔ اس سے پہلے واقعہ سناؤں، بہت پیارا واقعہ سنا رہا ہوں۔ پورا مجمع بولے ہمارے نبی معراج پر۔ مجھے سنانا ہے رمضان کا واقعہ، لیکن بولو نا ہمارے نبی معراج پر گئے کہ نہیں گئے؟ مختصر میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ ہمارے نبی نے زمین کا سفر کیا۔ ہمارے نبی نے بولو آسمانوں کا سفر کیا، بس آسمان کے سفر کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے آسمان کا سفر کیا جس کو اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بولو نا کون سا سفر کیا؟ زمین کا پھر آسمان کا۔ تقریباً ہمارے نبی 4تھے آسمان پر پہنچے۔ کون سے آسمان پر؟ 4تھے آسمان پر۔ ساتھ میں کون ہے؟ حضرت جبرائیل بڑے ادب ڈسپلن اور رسپیکٹ کے ساتھ ایک سوال پوچھتے کون سے آسمان پر؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم 4تھے آسمان پر آئے، 7 آسمانوں کو پار کرنا ہے، لیکن ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ایک فرشتہ میرے پاس آیا، حضرت جبرائیل کہتے ہیں، اور وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا مجھے ملاقات سے کیا مطلب ہے؟ بھائی فرشتے کی ملاقات سے مجھے کیا مطلب ہے جب فرشتے کے سردار خود میرے ساتھ میں ہے؟ بھائی فرشتے کے سردار کون؟ حضرت جبرائیل امین، وہ میرے ساتھ میں ہے تو مجھے کسی اور فرشتے کے ملاقات کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا لیکن وہ فرشتہ آپ سے بہت بہت ملنا چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دے دے تو وہ آ جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولو کون سی آسمان پر یہ بات ہو رہی ہے؟ 4تھے آسمان پر۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں آنے دو نا، آنے دو، جو فرشتہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے آنے دو۔ میرے پیارو اللہ کی قسم حضرت جبرائیل نے ایک نور کا پردہ ہٹایا، فرشتہ سامنے آ گیا۔ بولو فرشتہ سامنے، اور اللہ کا کرم انسان کی شکل میں وہ فرشتہ سامنے آئے۔ میرے پیاروں بہت لمبی روایت ہے کہ ہمارے نبی کی اور فرشتے کی کیا بات ہوئی، اتنا صرف میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے پوچھا، جب ملاقات ہوئی بھائی سلام کلام ہوا، ہمارے نبی نے بہت سارے سوالات کیے، وہ فرشتے نے بہت سارے جوابات دیے، لیکن ہمارے نبی نے ایک سوال پوچھا کہ اللہ نے تم کو پیدا کب کیا؟ بھائی تمہاری پیدائش کب ہوئی؟ ہمارے نبی نے فرشتے سے پوچھا تمہاری پیدائش کب ہوئی؟ تو فرشتے نے کہا مجھے نہیں معلوم، ہم یہ گنتے نہیں کہ کتنے سال اور کتنے دن اور کتنی عمر، مجھے نہیں معلوم میری پیدائش کب ہوئی، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ کن کے آنے سے؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی، ان کے پیدا ہونے کے بیفور 2000 سال یہ فرشتے کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی نے پوچھا کام کیا کرتے ہو؟ بھائی کیا کر رہے ہو؟ اس سے حضرت آدم کا زمانہ اور حضرت آدم کے زمانے سے بھی پہلے 2000 سال، تو تم کام کیا کرتے ہو؟ تمہارا ورکنگ کیا ہے؟ تمہاری ایکٹیویٹیز کیا ہے؟ تم کرتے کیا ہو؟ وہ فرشتے نے جواب دیا کہ یہاں تو بہت سارے فرشتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا، کوئی سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا وہ قیامت تک کلمہ پڑھے گا، کوئی سبحان اللہ پڑھتا وہ قیامت تک سبحان اللہ پڑھے گا، کوئی الحمدللہ پڑھتا وہ قیامت تک الحمدللہ پڑھے گا۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ فرشتوں کو اللہ نے عبادت میں لگاتے، جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو کام پہ رکھا۔ ہمارے نبی نے اس فرشتے کو پوچھا کہ تم میری ملاقات کے لیے آئے، تمہارا کام کیا ہے؟ کہا اللہ نے حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے مجھے پیدا کیا اور اللہ نے مجھے کہا کوئی
कलमा पढ़ेगा, कोई सुभान अल्लाह पढ़ेगा, कोई अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा, कोई ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेगा, कोई अल्लाहु अकबर पढ़ेगा, कोई सजदा करेगा, कोई रुकू करेगा। अल्लाह ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उस दिन से लेकर क़यामत तक मेरी जुबान पर मोहम्मद मोहम्मद ही रहेगा। मेरा काम ही है मोहम्मद। अब वो फरिश्ते ने हकीकत बताई कि मैं तो मोहम्मद मोहम्मद जब से हजरत आदम के पैदा होने से 2000 साल पहले मोहम्मद 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 मोहम्मद। और फरिश्ते ने क्या कहा, आज पता चला कि आप आसमानों पर आने वाले हैं। तो मैं अल्लाह से पूछा, फरिश्ते कहते मैं अल्लाह से पूछा, मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह जिस मोहम्मद का नाम मैं कितने जमाने से ले रहा हूँ, हजरत आदम के पैदा होने के 2000 साल पहले से मैं मोहम्मद 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 का नाम ले रहा। अब सुनना, उस फरिश्ते ने कहा अल्लाह से पूछा, अल्लाह जब मोहम्मद आ ही रहे हैं तो अगर मुझे मुलाकात का मौका मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, मुझसे न पूछो, मोहम्मद से पूछो, वो इजाजत दे तो चले जाना। देखा, अब आपसे पूछने की हिम्मत न हुई, मैंने जिब्राइल को पूछा, जिब्राइल ने आपसे पूछा, आपने इजाजत दे दी, मैं आ गया। हमारे नबी ने कहा अय्या शकील तुरीद, चलो आ गए, मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई, चाहते क्या हो? ओ फरिश्ते इंसान की शक्ल में थे, कहने लगे मैं एक चीज चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दे दो। हमारे नबी ने कहा चौथे आसमान पर हो, मुलाकात के बाद क्या है, क्या चाहते हो बताओ? हाँ, मुझे आपकी पेशानी को चूमना है, मुझे आपकी पेशानी को चूमना है, इसलिए कि मुझे मालूम है कि फरिश्तों के सरदार जिब्राइल ने आपके तलवे को चूमा है, मैं चाहता हूँ कि आपकी पेशानी को चूम लूं। हमारे नबी ने इजाजत दी, वो फरिश्ते आए हमारे नबी की पेशानी को, बोलो अब जाने का वक्त आया, बोलो अब जाने का, अब सुनना पॉइंट पर आना, अब जाने का वक्त आया। तो फरिश्ता कहने लगा अल्लाह के रसूल आपको एक खुशखबरी सुना, आपको मैंने फरमाया खुशखबरी, मैं जमीन पर आसमान पर, हाँ मैं जन्नतों में जाऊंगा, मैं अर्श में जाऊंगा, खुश कहा नहीं, आपके लिए आपकी उम्मत के लिए खुशखबरी सुनाओ। तो हमारे नबी साहब के चेहरे का चेहरा खिल गया, उम्मत का नाम आया, कहा बताओ ना। वो फरिश्ता जो आए थे, जो हजरत आदम के पैदा होने के 2000 साल पहले पैदा हुए थे और जिनकी जबान पर था मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, जिन्होंने हमारे नबी की पेशानी मुबारक को चूमा, उन्होंने पर्दा हटाया। जैसा पर्दा हटा एक बहुत बड़ा बैग नजर आया, संदूक, वो हम लोग जो सफर में ले जाते वो अटैची, वो संदूक नहीं, एक बहुत बड़ा खूबसूरत संदूक नजर आया जो हरे कलर का था, ग्रीन कलर का था। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फरिश्ते ने पर्दा हटाया और इतना प्यारा, इतना चमकता, इतना दमकता ताबा, अगर इतना बड़ा संदूक है तो हमारे नबी ने पूछा माँ हाज़ा संदूक अल अक्बर। हमारे नबी ने फरिश्ते को कहा तुमने पर्दा हटाया, इतना बड़ा संदूक जो पूरे कमरे को घेर लिया, ये है क्या? माँ हाज़ा संदूक अल अक्बर, ये है क्या? सुनो, ये कौन, कहाँ पर बात हो रही है? महराज में। हाँ, वो फरिश्ते ने कहा एक जमाना आएगा आपकी उम्मत पर रोजा फर्ज हो जाएगा। अभी फर्ज हुआ, महराज में रोजा फर्ज हुआ, एक जमाना आएगा आपकी उम्मत पे रोजा फर्ज होगा और आपको कुरान में हुक्म आएगा रोजा रखने का। एक जमाना आएगा आपकी उम्मत पर रोजा फर्ज होगा, आपको रोजा रखने का हुक्म आएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मादूदात। वो फरिश्ता कहता है एक जमाना आएगा आप पर कुरान पाक आएगा और कुरान पाक आपको कहेगा आपको भी रोजा रखना होगा, आपकी उम्मत को भी रोजा रखना होगा। रोजे में खाना नहीं होगा, रोजे में पीना नहीं होगा, रोजे में बीवी के पास जाना नहीं होगा, रोजे के शराइत होंगे, कंडीशन होगी, पाबंदी होगी। अब वो फरिश्ता कहता उस पैदा करने वाले अल्लाह की कसम आपकी उम्मत रोजा रखेगी और जिसका रोजा कबूल हो जाएगा उसका नाम ये संदूक में आ जाएगा। उसका नाम, हमारे नबी को कहा कि जिसका रोजा कबूल होगा उसका नाम ये संदूक में होगा। तो हमारे नबी ने कहा ठीक है, मेरे उम्मती का रोजा कबूल होगा, उसका नाम चौथे आसमान पर आ जाएगा, संदूक में आएगा। फिर फरिश्ते ने कहा उस अल्लाह की कसम जिसने मुझे पैदा किया, जिस उम्मती का नाम, आपके जिस उम्मती का नाम ये हरे संदूक में आ जाएगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा। दोस्तों, वो संदूक कभी खुला होगा? अरे बोलो ना मेरे मस्जिद कुबा वालों, वो संदूक खुल गया है,
کھل گیا ہے اور وہ چوتھے آسمان کے فرشتے انتظار کرتے ہوں گے، بلکہ میں کہتا ہوں مدینے میں خود ہمارے نبی انتظار کرتے ہوں گے، یہ صندوق کھلا ہے، کون سا میرا امتی، اور معلوم نہیں آج تک اس میں ہمارا نام گیا کہ نہیں گیا۔ چلو نہیں گیا ہو یا گیا ہو، یہ سال تو ارادہ کرو نا کہ ہمارا نام جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک بار صندوق میں چلا گیا، ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخلون الجنت بغیر حساب ولا کتاب۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری فرشتے سے ملاقات ہوئی اور جو چوتھے آسمان پر صندوق کھل گیا، میرے کوئی بھی امتی مرد یا عورت کا نام جائے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ صندوق میں نام جا رہے ہیں؟ ہمیں آواز سے بہت اچھا لگے گا جانا ہے۔ تو بھائی بڑے بڑے علماء نے اس واقعے کے بعد لکھا ہے کہ رمضان میں کچھ کام کرنا شروع کر لیں، صندوق میں نام چلا جائے گا، اور اللہ کی قسم ایک بار صندوق میں چلا گیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ کون کون تیار ہے؟ دو تین کام جو ہم کو کرنے، بولو کریں گے انشاءاللہ، کوئی وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، جلدی جلدی بتاؤ کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں سب سے پہلا کام، بولو سب سے پہلا کام ہمارے نبی سے سچی محبت، کیونکہ نبی کی محبت کے بغیر ایمان نہیں، آواز نہیں آئی، وہ نبی کی محبت کے بغیر ایمان نہیں، ایمان نہیں تو روزہ نہیں، ایمان نہیں تو روزہ نہیں، جب روزہ نہیں تو صندوق نہیں، اور اگر صندوق نہیں تو جنت نہیں، تو خلاصہ نکلا کہ جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ نبی سے بولو محبت کرو گے، بولو کرو گے محبت، نہیں تو پہلا کام ہے آپ خود کرو گے نبی سے محبت کر۔ نبی کی محبت صحابہ نے بہت اچھا انداز میں کی۔ آپ نے شاید ایک صحابی کا نام نہیں سنا ہوگا، نہیں سنا تو ابھی سن لو۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے اقربہ، کیا نام ہے؟ ہمارے یہاں کسی کا بھی نام نہیں ہوگا، اقربہ، عین سے شروع ہوتا، اقربہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ احد کا وقت آ گیا، کون سی جنگ کا وقت آیا؟ غزوہ احد۔ آپ کو معلوم ہے احد میدان میں ہمارے نبی نے زوردار تشکیل کی، آؤ آؤ احد میدان میں آؤ، احد میدان میں آؤ۔ آپ کو معلوم ہے صحابی دوڑتے دوڑتے آئے تھے اور آ کر کہا تھا اللہ کے رسول احد میدان میں آئیں گے، ملے گا کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ارے آ جاؤ احد کے میدان میں، جو میں دیکھتا وہ تم نہیں دیکھتے۔ آج جو احد کے میدان میں ہوگا اللہ اس کو معاف بھی کر دے گا اور وہ جنت دے گا جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں کے برابر ہے، یعنی جنت الفردوس دے گا اللہ۔ قرآن کریم میں اعلان ہوا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض۔ اللہ نے اعلان کر دیا، میرے نبی ہمارے نبی نے اعلان کر دیا آؤ۔ بولو کون سے میدان میں جانا؟ مجھے احد کا واقعہ نہیں سنانا، صرف نبی کی محبت سنانا ہے۔ احد میدان میں سب جانے لگے۔ کون سے صحابی کا نام دیا میں نے؟ حضرت اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پڑھ رہے گھر میں، بولو گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے۔ گھر میں کوئی نہیں، صرف ان کا ایک بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے ان کا، باقی کوئی خاندان کوئی پریوار کوئی نہیں۔ ایک بیٹا یعنی ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک بیٹا ہے اور بیٹے کی عمر ہے 8 سال اور بیٹے کا نام ہے بشیر۔ بولو بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت بشیر۔ عمر کتنی؟ 8 سال۔ تو حضرت اقربہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اتنے مدینے میں اعلان ہوتا ہے آؤ احد میدان میں آؤ، احد میدان میں آؤ، احد میدان میں آؤ۔ یہ قرآن پڑھ رہے۔ اس زمانے میں قرآن ہماری طرح قرآن نہیں تھا، وہ چمڑے کے ٹکڑے ہوتے تھے، تو انہوں نے وہ چمڑے کے ٹکڑے کو ایسا رکھا اور حضرت اقربہ رونے لگے۔ اب جب رونے لگے تو 8 سال کا بیٹا قریب آ گیا، آ کر کہنے لگا مایوب کی کیا ابھی؟ کہا میرا ابا روتے کیوں ہو؟ ابا نے کہا بیٹا تو 8 سال کا ہے، تیری ماں نہیں، یہاں کوئی تیرا پریوار نہیں، وہ میرے نبی نے اعلان کیا احد میدان میں آؤ اور جو جائے گا اللہ اس کو جنت دے گا۔ تو حضرت بشیر کہتے ہیں چلو ہم بھی چلے۔ وہ 8 سال کا لڑکا کہتا ہم بھی چلے۔ وہ اسلامی محبت بچوں کے دل میں تھی، کہا ابا کیا کرنا ہوگا نا، وہاں جان جائے گی نا، لیکن آپ کو بھی جنت ملے گی، میرے کو بھی جنت ملے گی۔ تو حضرت اقربہ نے کہا بیٹا تو نہیں آ سکتا، تیری عمر بہت کم ہے، 8 سال کے بچوں کو آنے کی اجازت۔ تو وہ کہتے تم جاؤ ابا، تم چلے جاؤ۔ ابا نے روتے روتے کہا یہی تو سب سے بڑا سوال ہے، میں چاہوں گا تجھے کون سنبھالے گا، کیونکہ ہمارا یہاں کوئی پریوار نہیں، کوئی خاندان نہیں، گھر میں تو ہے میں ہو اور تیرے
तेरे लिए मैं बाप भी हूँ, तेरे लिए मैं माँ भी हूँ, तेरे लिए पूरा खानदान मैं हूँ, तुझे खिलाना पिलाना, रात को सुलाना, नहलाना धुलाना, बेटा सब मैं करता हूँ। तू कहता कि अब्बा चले जाओ, मैं जाऊंगा तो तुझे कौन संभालेगा? मालूम है बाप और बेटे में क्या बात हुई, आखिर में ये तय हो गया कि अब्बा जाएंगे। बोलो अब्बा, ये है मुस्तफा की। और आपको मालूम है जब ऊँट पर बैठने का वक्त आया, कौन बैठेंगे ऊँट पर? अब्बा का नाम क्या है? आप बैठे ऊँट पर बैठे, लेकिन बाप है ना, बाप का एक दिल होता है, एक दिल, एक मोहब्बत होती है। क्या था मालूम, ऊँट पे जब बैठे ना तो कहा बशीर इधर 8 साल के बशीर आ गए। अब्बा क्या आप नहीं जा रहे? कहा बेटा तू भी बैठ जा। कहा मैं आपके साथ बैठूं? कहा थोड़ी देर बैठ जाना, थोड़ा रास्ता हम चलेंगे, उतनी देर तो मैं तुझे देखता रहूंगा, तू मुझे देखता रहेगा, फिर जब थोड़ा आगे चले जाएंगे मैं तुझे उतार दूंगा। बेटा सीधा दौड़ते दौड़ते घर पे आ जाना, और फिर घर पे ख्याल रखना मैंने खाना भी तैयार किया है, मैंने पानी भी लाके तैयार किया, मैंने तेरे कपड़े भी तैयार किए, मैंने नहाने का पानी भी तैयार किया, बेटे सब काम से करना। वो बेटा ऊँट में बैठ गया। मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम खाकर बताओ क्या मंजर होगा जब बेटा कभी बाप को देखे और बेटा कभी, और वो तो 8 साल के बेटे आगे जाके अब्बा ने उतारा, कहा बेटा जाओ, बेटा जाएगी, जाओ जाओ बेटा जाओ, देखो सामने करे अपना, चले जाओ, अब मैं मैदान की तरफ जाऊंगा। बेटे ने एक जुमला कहा, अब्बा जा रहा हूँ। आपने कहा ना मैं जा रहा हूँ, अंतज़िरू का या अभी, क्या जुमला कहा, अंतज़िरू का या अभी, अब्बा जा रहा हूँ लेकिन हर वक्त आपका इंतजार करूंगा, खाते वक्त पीते वक्त नहाते वक्त सोते वक्त आपका इंतजार करूंगा। आप मुझे कह रहे हो जा, मैं जाता हूँ, आपको तो जन्नत मिलेगी, लेकिन मैं आपका इंतजार करूंगा, अब्बा जल्दी आ जाना वापस। ये कहकर बेटा दौड़ा रोते रोते, और अब्बा यहाँ रोते रोते चले, ऊँट की सवारी चली। मेरे दोस्तों उहद मैदान खत्म हो गया। बोलो उहद मैदान जो होना था वो हुआ, सहाबा वापस आ रहे। बोलो सहाबा। 8 साल के लड़के का नाम क्या? इनको खबर मिली अब्बा और सब आ रहे, सारे लोग आ रहे, तो मेरे अब्बा भी आ रहे। वे जल्दी जल्दी से वजू किए या नहाए, अच्छे कपड़े पहने, और एक पहाड़ के ऊपर जाके खड़े हो गए। एक छोटी पहाड़ी थी, उस पर खड़े हो गए कि कोई तो आएगा, उसमें मेरे अब्बा भी तो नजर आएंगे। अब साहबा आ रहे, कोई हंसते हुए, कोई मुस्कुराते हुए आ रहे, कोई रोते हुए आ रहे, साहबा आए जा रहे। ये कहते बहुत देर हो गई, मुझे मेरा अब्बा नजर, लेकिन ये कहते 8 साल के बशीर के तो अब्बा नजर नहीं आए, मेरे नबी आते हुए नजर आए। अब ये कहते मैं 8 साल का कौन सी डिसिप्लिन, कौन सा रिस्पेक्ट, कहते मैं 8 साल का लड़का दौड़ के सीधे मैंने मेरे नबी के हाथ मुबारक को पकड़ लिया, और मैंने पहला जुमला कहा, कई फफोड़ी नबी आदि, कई फफोड़ी नबी आदि। मेरे अब्बा का क्या हुआ, मेरे अब्बा का क्या हुआ? सारे लोग आ रहे, मेरे अब्बा नजर नहीं आते। हमारे नबी की आंखों में आंसू, कुछ बोले नहीं। बोलो नबी की आंखों में आंसू, इतने आंसू निकले कि ये 8 साल के बेटे समझ गए, कहने लगे मेरे नबी, क्या मेरा अब्बा शहीद तो नहीं हो गए? क्या मेरा अब्बा शहीद तो नहीं हो गए? हमारे नबी ने इनके सर मुबारक पे हाथ रखा और कहा हाँ तेरा अब्बा शहीद हो गए, तेरा अब्बा शहीद हो गया, तेरा अब्बा नहीं आएंगे, तेरा अब्बा नहीं आएंगे, तेरा अब्बा के दफन कफन का इंतजाम हो गया, तेरा अब्बा शहीद हो गए। बोलो कितने साल का लड़का है? 8 साल का लड़का। थोड़े गए वहां से हट गए, एक तरफ के नीचे जाके बैठे, और 8 साल का लड़का हाथ उठाकर कहता अल्लाह माँ तो बहुत पहले बुला लिया, अल्लाह माँ को तो बहुत पहले बुला लिया, अब्बा को भी बुला लिया। बस इतना कह के धाड़े मार के रोने लगे। अचानक किसी ने सर पे हाथ रखा। हाथ किसने रखा भैया? सर पे हाथ किसने रखा? यूं देखे तो अल्लाह के रसूल ने सर पर हाथ रखा, और हमारे नबी ने फरमाया हाँ तेरी माँ भी नहीं, तेरा अब्बा भी नहीं, लेकिन आज मैं मदीने में ऐलान करता, आयशा तेरी माँ बन गई, मोहम्मद तेरे अब्बा बन गए। आयशा तेरी माँ बन गई, मोहम्मद तेरे। खैर बच्चे खुश हो गए 8 साल के, फिर बड़ी उम्र भी पाई। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वो हज़रत अकरबा को क्या मिला? यहाँ तो बच्चे के सर पर तो नबी का हाथ आता, जिंदगी मिल गई, खाना मिला, पीना मिला, आयशा जैसी माँ मिल गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अब्बा मिल गए। लेकिन वो अकरबा जो उस बूढ़े सहाबी थे, जो बाप थे, जब उनको तलवारें लगती होगी, नेजा लगता होगा, उनको खंजर मारा गया होगा, उनके बदन से लहू निकलता होगा, एक एक कदम पर बेटे की याद आती होगी, मैं चला जाऊंगा, खाएगा कैसे, वो पिएगा कैसे, वो सोएगा कैसे। लेकिन उन्होंने तय कर लिया, आज बेटे की मोहब्बत को पीछे कर दिया, मुस्तफा की मोहब्बत को आगे कर दिया। मेरे दोस्तों हमसे किसी ने बेटा मांगा किसी ने बेटा,
میں نے بولو نہ مانگا کسی نے بیٹا ہم سے کس نے بات مانگا؟ کس نے ہم کو کہا کہ جہاں میدان میں جا کے لوٹا کے آ جان مال لوٹا کے آدمی نہیں مانگا کسی نے. میرے دوستوں ہم کو تو رمضان مہینے میں کچھ نہیں مانگتے, 2-3 چیز مانگتے, وہ تو دے دو میرے دوستوں, دو گی انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز کون تیار ہے؟ پیارے نبی کی محبت دیں گے. بولو جلدی بولو, میرے کو 1:40 پر ختم کرنا. بولو پیارے نبی کی محبت دیں گے. کون تیار ہے بھائی؟ کریں گے. بولو نبی سے محبت کریں گے. نہیں آواز نہیں آ رہی. بولو نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ. ایک کام, بہت ضروری کام, اگر اپنا رمضان مہینہ صحیح کرنا ہے تو پیارے نبی سے کون تیار ہے بھائی؟ تیار ہے محبت؟ تو یہ داڑیاں اڑے گی نہیں, یہ داڑیاں بھائی مت بنو. یہ جو داڑھی نہیں رکھتے نا وہ تو کم سے کم گلی کے کتے کو تو دیکھ. ارے کتے کو دیکھ, کتا وفاداری کرتا ہے, مالک کی سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھاتا ہے تو وفاداری کرتا ہے. ہم نے پیارے نبی کے ابا جو لاکھوں کروڑوں احسان کے ٹکڑے کھائے, شرم نہیں آتی نبی کا چہرہ توڑ کر کسی اور کے چہرے کو بنایا؟ ہاں یہ چہرہ یہودیوں کا, عیسائیوں کا, غیروں کا چہرہ. وہ کتے کے اوپر ہاتھ رکھ کے بولے کہ تو میرے سے اچھا ہو گیا, تو نے وفاداری جانا, میں نے وفاداری کو نہیں سیکھا. ابھی رمضان آئے گا نا, شروع داڑھی کاری عقیل صاحب شروع. عید کا دن آئے گا, جیسے عید کی نماز پڑھا. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ رمضان اللہ نے قبول نہیں کیا تیرا, روزہ قبول نہیں کیا اللہ نے, نہیں کیا روزہ قبول. اگر اللہ کا بنا ہوتا تو زندگی بھر اللہ کا بنا ہوتا. رمضان میں اب تو سب ختم ہو گیا. انہیں پہلے رمضان میں ٹی وی نہیں دیکھ لے گا, ٹی وی نہیں دیکھ لے گا, اس پہ چادر ڈال دو, ٹی وی نہیں دیکھ. کیوں؟ رمضان کے بعد پھر دیکھیں گے. تو میرے پیاروں رمضان میں اللہ دیکھتا ہے, رمضان کے بعد اللہ نہیں دیکھتا ہے. رمضان میں پیارے نبی کی محبت ضروری ہے, رمضان کے بعد کیا پیارے نبی کی محبت ضروری نہیں؟ بلکہ میں اگر بولوں نا کریں گے, بولو پہلا کام کریں گے نبی سے محبت کریں گے. میرے کو تو افسوس اس بات کا ہے کہ کیسے بولوں کہ نبی سے محبت کرو گے. یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے جو آج فجر نہیں پڑھی ہوگی؟ آج فجر آپ کو معلوم ہے, نماز فجر بولو, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور ماشاءاللہ رمضان میں تراویح اور وتر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. ایک بات بتاؤ, ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول نماز میں کیا ملے گا؟ ایک صحابی آئے, سننا بہت پتے کی بات ہے, اللہ کے رسول نماز میں کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا نماز تو دور کی بات ہے. بولو نماز یعنی فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, وتر, یہ 5 نمازیں فرض ہے, وتر کی نماز واجب ہے. ہمارے نبی نے کہا وہ سب دور کی بات ہے, صرف اتنا سن لے, میرے کسی امتی نے فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھی. بھائی فجر کی 2 رکعت سنت کی بات کر رہے ہمارے, فرض میں کیا ملے گا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. فجر کی نماز میں اللہ کیا دے گا, ظہر میں کیا دے گا, عصر میں کیا دے گا, مغرب میں کیا دے گا, اللہ عشاء میں کیا دے گا, اللہ وتر میں کیا دے گا, اللہ نفل اور تراویح میں کیا دے گا, وہ سب بات نہیں. ہمارے نبی نے وہ صحابی سے کہا سب نمازوں کی باتیں چھوڑ دے, جو میرا امتی فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھے. بولو فجر کی 2 رکعت سنت, کیونکہ آپ فجر کی فرض کہاں پڑھنے جانا ہے؟ 2 رکعت سنت گھر میں پڑھے. ہمارے نبی نے فرمایا یوسع اللہ فی رزقہ, اللہ چھپر پھاڑ کے روزی کا فیصلہ کر دیتا ہے, بے حساب حلال روزی کا فیصلہ کر دیتا ہے. اور وہ یقل المنازع بینہ و بین اہلہ, نمبر 2 اللہ اس کا اور بیوی کا جھگڑا ختم کر دیتا ہے, اللہ اس کا اور گھر والوں کا جھگڑا, اور ویختم لہ بالایمان, اور موت کے وقت اللہ اس کو کلمہ طیبہ نصیب کر دیتا ہے. فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھے, فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھے. میرے دوستوں چھپر پھاڑ کے اللہ روزی دیتا ہے. آج سب روزی کے لیے پریشان ہے. نوٹ بندی تو مسلمان پریشان, جی ایس ٹی تو مسلمان پریشان, منڈی آ گئی مسلمان پریشان. پریشان کیوں ہے؟ ارے اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑے, ہم کو نوٹ بندی اور جی ایس ٹی سے کیا مطلب ہے؟ اللہ نے تو ہم کو روزی کا دروازہ بتا دیا ہے. 2 رکعت فجر کی سنت گھر میں پڑھ لے, روزی میں بھی برکت ہوگی, گھر کے جھگڑے بھی ختم ہوں گے, اور جہاں موت کے وقت کلمہ بھی نصیب ہو جائے گا. تو پہلے کام کے لیے تیار ہو جاؤ. کون کون تیار ہے؟ نماز شروع کریں گے انشاءاللہ. جب سنت پہ اتنا ثواب ہے تو سوچو فجر کی فرض پہ کیا ملتا ہوگا, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, تراویح, وتر کیا ملتا. اور رمضان میں ویسے بھی ایک کام کرو, 70 کا ثواب لے کے جاؤ.
ہاں، اور ایک روایت میں تو آتا ہے اخلاص کے ساتھ کر لے 700 کا ثواب لے کے چلا جا، تو بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ تو رمضان مبارک مہینہ آ رہا ہے، 3 کام کرنے۔ پہلا کام پیارے نبی سے محبت، اور محبت کا مطلب ہے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ داڑھی رکھیں گے؟ کون سے دن نکالیں گے؟ نہیں نا، پکی بات کر رہے ہیں نا بھائی، انشاءاللہ۔ چلو ایک کام۔ دوسری بات، ہم لوگ روزہ رکھیں گے؟ بھائی جلدی بولو نا بھائی، روزہ رکھیں یا عبداللہ کسی نہیں بولے تو سمجھنا اس کا نکاح ہونے والا ہے، اس لیے۔ لیکن اس کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ برابر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے میرے کو دیکھ رہا ہے، یہ کب یہ بیان ختم کرے، کب خطبہ ختم ہوئے، کب نماز ختم ہوئے، یہ میری شادی ہوئے۔ بیٹا ہو جائے گا سب کچھ اطمینان سے، ہاں، کیونکہ میں نے اس کو اکثر بیان میں دیکھا ہوں، یہ سوتا ہے آج بالکل نہیں آئی، اور میری محبت میں نہیں، بیوی کی محبت میں۔ خیر اللہ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جمعہ کی نماز کے بعد کوئی جانا مت، ہمارے بچے کا، یہ میرا بیٹا ہے، بیٹے کی طرح اس کو میں نے بچپن سے اب تک رکھا ہے، اس کا نکاح ہونے والا ہے، سب نکاح میں شریک رہو گے انشاءاللہ۔ میں جلدی جلدی بات کر لوں۔ سب سے پہلا کام رمضان صحیح گزارنے کے لیے بولو پیارے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نماز کا دامن۔ دوسری بات، بھائی روزہ رکھو گے؟ اب سنو ایک حدیث سنو بڑی اچھی وجہ سے، قیامت میں ہم لوگ جائیں گے، بھائی سب جائیں گے نا انشاءاللہ قیامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلا کے اما سنتا یا عبدی، اللہ کا جملہ، اما سنتا یا عبدی، میرا بندہ روزہ نہیں رکھا؟ رمضان آئے، کتنے رمضان آئے تو صورت میں رہتا تھا، تو نے روزہ نہیں رکھا؟ اما سنتا یا عبدی، میرا بندہ روزہ نہیں رکھا؟ اللہ ایک بھی نہیں چھوڑا، روزہ رکھا، اللہ شہری بھی کیا، افطاری بھی کیا، روزہ رکھا۔ اللہ ہو سکتا ہے فرشتوں کے لکھنے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہوگی، اللہ میں اللہ کہے گا ماشاء اللہ میرا بندہ تم نے روزہ نہیں، وہ کہے گا اللہ میں تیری قسم کھاتا اللہ میں نے روزہ رکھا، اللہ کہے گا ماشاء اللہ، تو کہے گا اللہ فرشتوں کو پوچھ لینا، اللہ میرے محلے والوں کو پوچھ لے، اللہ میرے اما ابا کو پوچھ لے میں نے روزہ رکھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئے گی، جلال بڑی آواز آئے گی، ہاں میرے بچے تو نے روزہ رکھا، لیکن یاد کر تو نے روزہ رکھا تھا، روزے کی حالت میں تو نے پیٹ پیچھے برائی کیا تھا، غیبت کیا تھا، یاد کر۔ کہا اللہ یہ تو ہوا تھا، کہ تجھے نہیں معلوم، تجھے بھوکا تھا، پیاسا تھا، تو نے جیسے روزے کی حالت میں پیٹ پیچھے کسی کی برائی کی، اسی وقت میں نے تیرے روزے کو برباد کر دیا تھا۔ اور یہی بات ہمارے نبی نے مدینے میں فرمائی، بولو صلی اللہ ہو، ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم الكذب والغیبہ۔ ہمارے آقا بولو نا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی رمضان میں روزے کی حالت میں جھوٹ بولے گا یا رمضان میں روزے کی حالت میں پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرے گا، ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا تو بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، قیامت میں تیرا کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا۔ پیٹ پیچھے بولو، پیٹ پیچھے کرتے ہو رمضان میں کرتے، رمضان میں زیادہ کرتے، تمہیں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ رمضان میں اللہ شیطان کو اٹھاتے ہوئے جہنم میں پٹک دیتا، لیکن خود ہی شیطان بتائے تو شیطان کی ضرورت کیا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں کچھ تو رمضان میں کیسے غیبت ہوتی نا وہ میں آپ کو بتاؤں، غیبت کیسے شروع ہوتی ہے؟ تجھے سحری کیا، بولو ماشاءاللہ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا، بولو ماشاءاللہ، اور فجر کے بعد سب لوگ سو جاتے ہیں، رمضان میں سو جاتے ہیں، کوئی 8 بجے اٹھتا، کوئی 9 بجے، کوئی 10 بجے، کوئی 11، جس کا جو ٹائم ہوگا کام کا اس کے اعتبار سے کوئی 8 9 10 11 بجے اٹھے گا۔ جب اٹھے گا سب سے پہلے ڈھونڈے گا کیا؟ موبائل، موبائل، اور ڈھونڈنے کا کیا، وہ تو بیوی ڈھونڈنی پڑے، موبائل ڈھونڈنا نہیں پڑتا، یہ موبائل لے گا اور فوراً کسی کا فون آوے نہ آوے، یہ خود اتنا ڈوٹ آیا ہے، اتنا ہوشیاری اس کے اندر ہے، کسی کا فون آوے نہیں آوے نمبر لگائے گا، ہلو السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسا روزہ، کیسا سحری افطاری ہو گئی، تو اپنا عبداللہ بھائی کا کیا ہوا آ گیا، کسی کے بعد کیا عبداللہ، پھر عبد الرحمان، پھر ایوب بھائی، پھر وہ بھائی، اور اتنی برائی، اتنی، اور بلکہ خود انفارمیشن ملے گا، تیرے کو معلوم ہے ان کا کیا ہوا؟ ارے وہ اتنا بڑا دھمال ہو گئی، تیرے کو نہیں معلوم، تو صورت میں رہتا ہے کہ مر جاتا، ارے اتنی بڑی دھمال ہوئی۔ میرے دوستو اللہ کی قسم، لال بٹن بند کرنے سے پہلے اللہ نے اس کے روزے کے بٹن کو بند کر دیا، اب بیچارہ بھوکا پیاسا ادھر گھومتا ادھر گھومتا، روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے آج سے ایک بات طے کرو، پہلی بات مصطفیٰ سے محبت کرو گے انشاءاللہ، نمبر 2 زبان سے غیبت، میں نے بولنا غیبت،
یہ جو ہم لوگ پیٹ پیچھے برائی کرتے نا، ہم کو لگتا ہے بہت اچھا کام کیا بھائی، پیٹ پیچھے برائی کر دیا کسی نے، اور سمجھتا میں نے تیرے کو معلوم ہے اپنا سورت میں ایسا ہوا، تیرے کو معلوم ہے جھاپا بازار میں ایسا ہوا، ارے تیرے کو معلوم ہے وہ جو گوشت بیچتا ہے نا اس کی دکان کا ایسا ہوا، ارے وہ مرغی والے کا ایسا ہوا، بولتے جا رہا رمضان میں برائی 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 برائی۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر سگے بھائی کا انتقال ہو جائے، اللہ سب کی عمر میں برکت دے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچو سگے بھائی کا انتقال ہوگا، اس کا جنازہ رکھا ہے، نہلا دھلا کے، ہمارا کوئی دوست ہے کیا ہوا بھائی، میرا سگا بھائی مر گیا، کل چھری لا نا اس کا گوشت کاٹے، چھری لا ران کا گوشت نکالے اور آج رات کو پکاوے اور آج رات کو کھاوے، کرو گے ایسا؟ نہیں بولو کرو گے؟ اپنا سگا بھائی مرا ہوا اس کو چھری سے اس کا گوشت نکالنے کا، آگ پہ پکانے کا اور کھانے کا کون کرے گا اس میں سے؟ نہیں بولو نا کوئی کرے گا؟ ہمارے نبی اور اللہ فرماتے کر لے، کھا لے، سگے بھائی کا گوشت کھاتے، کھا لے، ہاں کھا لے، پکا لے، کھا لے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرنا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں 26واں پارہ، پر قرآن تو سچا کا نام ہے نا، قرآن میں صاف لکھا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پیٹ پیچھے کسی کی برائی مت کرنا، اگر تم اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ گے، پکاؤ گے، پھر کھاؤ گے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا جتنا بڑا گناہ پیٹ پیچھے بولو کسی کی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو پیٹ پیچھے اتنی دیر 2 منٹ کسی کی برائی کرتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں زنا کرنے والے کو جو گناہ نہیں ہوا اتنا گناہ تجھ کو ہو گیا۔ ہم لوگ مسجد میں بھی کرتے ہیں رمضان میں، السلام علیکم السلام علیکم، یہ مسجد میں آیا ہے، روزہ ہے، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، ہاں فرض پڑھا، سنت پڑھا، نفل پڑھا اور بھی پڑھا، جب نماز پڑھ کے گیا اب کوئی ادھر ملا، کوئی ادھر ملا، اکثر 2 بڈھے بھی ملتے ماشاءاللہ ملیں گے، وہ بولے گا کیسا گھر میں کیسا آیا، ٹھیک ہے، کہا بہو کا کیسا، بہو کی بات ہی مت کرو، بیٹا بھی آوارہ ہو گیا، بہو بھی آوارہ ہو گئی، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بوڑھے میاں نماز پڑھنے آئے تھے کہ زنا کرنے آئے تھے؟ زنا بھی کر لیتے اتنا بڑا گناہ نہ ہوتا جتنا بڑا گناہ لے کے جا رہے ہو۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرنا ہے۔ تو کتنے کام ہو گئے نہیں کرو گے؟ بولو ایک کام تو کرنا ہے، بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور نمبر 2 اور آخری بات میرے پیاروں، بس بات ختم کر رہا ہوں، ایک وقت نکالو، آج سے شروع کرو گے آج سے، رمضان آنے سے پریکٹس کر لو نا بھائی، کریں گے انشاءاللہ، ایک وقت نکالو، زیادہ نہیں 10 منٹ، کتنا 10 منٹ، مسجد میں، گھر میں، جہاں کوئی نہیں ہو، میں اور میرا رو اللہ کے ساتھ۔ اللہ کی قسم میرے دوستوں، دنیا والوں کو مناتے سال نکل جاتے ہیں، اللہ کو منانے کے لیے 1 منٹ چاہیے۔ ابھی ہمارے جافا بازار میں کتنے ایسے ہوں گے جو کسی سے بات نہیں کرتا ہوگا، کسی سے دشمنی ہوگی، جاؤ اس کو جا کے بولو اے میرے کو معاف کر دے، گھر پہ آنے کا نہیں، میرا پانی پینے کا نہیں، میں تیرا پانی نہیں پیوں گا، ارے مرو تو جنازے کی نماز میں بھی مت آنا۔ وہ نہیں مانتا، اوپر والا کہتا دنیا کو کب تک مناتا رہے گا، بہت ٹائم لگے گا۔ اوپر والا کہتا ایک بار رو لے، تیرے آنسو کا قطرہ گال پہ آئے گا، اس سے پہلے میں جہنم کے دھوئیں کو بھی حرام کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ واقعہ پڑا، بس بتا کے بات ختم کر دوں، کریں گے سب توبہ کریں گے، بولو کریں گے، 3 کام کرنا، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کو کسی بستی پر اگلے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بستی پر غصہ آیا، بھائی بستی میں زنا، چوری، دارو، شراب ہوتا ہوگا، اللہ کو بستی پر گناہ آیا، اللہ کو بستی پر غصہ آیا، اللہ نے 70,000 فرشتوں کو بلایا اور اللہ نے کہا ایک فرشتہ جاتا یہ بستی کو برباد کر دیتا، لیکن اللہ نے کہا میرا جلال 70,000 فرشتوں جاؤ اور اس بستی کو جا کے ایسا برباد کرو کہ بستی کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ 70,000 فرشتہ ہے، بولو بستی کو، آپ سچ بتاؤ، وہ حضرت جبرائیل اکیلے گئے تھے کہاں؟ قوم لوط، پوری بستی پر ایک پڑھ کے اٹھا لیا تھا اور اوپر سے لوٹ پلٹ دیا تھا۔ یہاں کتنے فرشتے اللہ نے بھیجے؟ 70,000 فرشتے جیسے قریب تھا، آگ لگتی بستی میں، پوری بستی برباد ہو جاتی۔ اللہ کی آواز آئی یا سبعون الف ملک، اے 70,000 فرشتوں کچھ بھی مت کرنا، واپس آ جاؤ۔ اور 70,000 فرشتے واپس آ گئے۔ اللہ نے ان کو پوچھا میں نے عذاب نہیں بھیجا، معلوم کیوں؟ فرشتوں نے کہا آپ کو کیا معلوم؟ تو نے کہا جا کے برباد کر دے، ہم برباد کر دیتے، تو نے بلا لیا، ہم آ گئے۔ اللہ نے کہا تمہیں نہیں معلوم، گھر میں ایک عورت روٹی پکا رہی تھی، بولو گھر میں ایک عورت
और उसके करीब में उसका दूध पीता बच्चा उससे दूध मांग रहा था। अब दूध पीता बच्चे को जब दूध चाहिए तो रोता है, वो बोल तो नहीं सकता, वो रो रहा था। और माँ उसको क्या कहती थी, ए बेटा ये जरा मेरी रोटी पक जाने ना, एक रोटी बाकी है, पक जाने ना, उसके बाद मैं तेरे को दूध पिलाऊंगी। वो बच्चे को क्या समझ, भाई दूध पीते बच्चे को थोड़ी हमारी जबान समझ में आवे, बस वो चीची रोता रहे। और माँ बार बार उसको कहे, बेटा बस ये रोटी पक जाएगी ना, फिर मैं तेरे को दूध पिलाती हूँ। वो बेटा बहुत रोया तो माँ की जबान से निकला, या बुनैया उस्कुत फ़इन्न रब्बी हलीम, या रब्बी उस्कुत, या बुनैया उस्कुत फ़इन्न रब्बी हलीम। कहा बेटा थोड़ा सब्र कर ले, सब्र कर ले, सब्र कर ले, सब्र कर ले, खामोश हो जा। क्या मेरा अल्लाह इतने गुनाहों पे सब्र नहीं करता है? फ़इन्न रब्बी हलीम, मेरे अल्लाह ने कितने गुनाह देखे, सब्र करता है, और तू एक दूध के वास्ते सब्र नहीं करता। अल्लाह ने कहा, फरिश्तों वो औरत ने मुझे हलीम कहा, औरत ने मुझे हलीम कहा। हलीम के माने आते सब देखते हुए भी बर्दाश्त करते जाना, और वो हलीम कहती है और मैं अपना आजाद उतारता हूँ। जाओ फरिश्तों तुम चले जाओ, तुम 70,000 आजाद के फरिश्ते चले जाओ और 70,000 रहमत के फरिश्तों को बुलाओ और कहो इस बस्ती के ऊपर मेरी रहमत के परवाने लुटा दे। तो मेरे दोस्तों करोगे ना भाई अल्लाह से माफी? नंबर 1 मुस्तफा का दामन, नंबर 2 कीमत नहीं करोगे, और नंबर 3 मैंने साथ में बोलो, नंबर 3 तौबा। और नमाज तो पढ़ोगे नहीं इंशाअल्लाह, फजर की 2 रकात सुन्नत पे जो मिलेगा, सोचो अभी जुमा में हमको क्या नहीं मिलेगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन व आखिर दावाना। इदारा रहे बरे इंसानियत तो सबको प्यारा